اسلام کی تاریخ میں بہت سے بہادر جنگجوؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ آج بھی ہم ایسے ہی ایک جنگجو کے بارے میں بتائیں گے کہ جس نے اپنی بہادری سے دشمنوں کو ناکو چنے چبوئے۔ دوستو، وہ بہادر جنگجو اور کوئی نہیں بلکہ ارطغرل غازی کا سپاہی ترغت الپ ہے۔ یہ کون تھا اور تاریخ میں اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ترغت ایک عظیم جنگجو، سپاہی اور متبر حکمران تھا جس نے تقریباً 36 سال ایک شہر پر حکمرانی کی۔ یہ ترکی کا ایک مشہور شہر اناگول تھا۔ ترغت 1200 میں سلجوقی سلطان رقم الدین کے دور میں پیدا ہوا۔ ترغت کا اصل تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ ترغت کے والدین کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی بیوی نے ان کی دیکھ بھال کی۔ ارطغرل غازی اور ترغت ایک ہی گھر میں اکٹھے پروان چڑھے۔ اس نے تلوار بازی اور تیر اندازی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ سے سیکھی، لیکن ان سب میں سب سے مختلف بات کہ دوسرے جنگجوؤں کی طرح بجائے تلوار کے ساتھ جنگ کرنے کے اس نے کلہاڑے کو ترجیح دی۔ ترغت کا یہ انداز سب سے الگ تھا۔ آج بھی ترکی کے میوزیم میں ترغت کا یہ کلہاڑا موجود ہے۔ یہ کلہاڑا دشمنوں کے چیتھڑے اڑا دیتا تھا۔ وہ جنگی قابلیت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہانت کا بھی مالک تھا۔ ارطغرل کے دور میں ترغت اس کے سپاہیوں کا سپہ سالار بھی رہا۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ارطغرل سے لے کر اورحان غازی تک سلطنت عثمانیہ کے 3 حکمرانوں کی فوج کے سپہ سالار ترغت تھا، اور وہ اناگول کا حکمران بن گیا تھا۔ اس کے باوجود اورحان غازی نے بازنطینیوں سے جنگ کے دوران اسے ہی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ترغت ارطغرل کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد کے بعد جتنا بھروسہ ارطغرل پر کرتا تھا، ارطغرل کے نائب کے طور پر وہ ترغت پر بھی اتنا ہی اعتماد کرتا تھا۔ صلیبیوں کے خلاف ارطغرل کے ساتھ مل کر بہت سے مہمات پر ترغت نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ ترغت ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارطغرل کے ساتھ مل کر سوگوت کی جانب ہجرت کی تھی۔ سوگوت کی بڑائیوں میں وہ ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب بورسا پر پہلا حملہ کیا تو ترغت اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلجوق حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں ترغت کا کردار سرفرست ہے۔ 1299 عیسوی میں عثمان غازی نے ترغت کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترغت نے اپنی بہادری سے یہ علاقہ فتح کیا اور عثمانی پرچم اس شہر میں لہرایا گیا۔ عثمان غازی نے ترغت کو اس شہر کا حکمران بنا دیا۔ ترغت اپنی وفات تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1325 عیسوی میں اورحان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترغت کو ایک شہادت نصیب ہوئی جس کی اس کو برسوں سے تمنا تھی۔ ترغت کی شہادت کے وقت اس کے ہاتھ میں ٹریڈ مارک یعنی کلہاڑا موجود تھا۔ ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات تو نہیں ہے۔ تاریخ میں اس کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے جس کے نام پر گولاک مالاسی میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ ترکی کے مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل میں بھی ترغت کی داستان دکھائی گئی ہے۔ ڈرامہ کی داستان کے مطابق ترغت کی پہلی شادی آئکس یعنی شاہینہ نامی خاتون سے ہوتی ہے جو کہ کائی قبیلے کی ایک خاتون تھی۔ حملوں کے دوران ترغت کی بیوی شہید ہو گئی اور اس کے بعد ترغت کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ارطغرل کی خاطر لڑنا تھا۔ ارطغرل نے اسے صلیبیوں کے قلعے میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا تو وہ پکڑا گیا۔ صلیبیوں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ذہانت اور ہمت سے ان کے چنگل سے نکل آیا۔ ارطغرل نے ترغت کو سپہ سالار بنایا اور ترغت نے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی مدد کرنے لگا۔ ارطغرل نے دشمن قبیلے سے جنگ سے بچنے کے لیے ترغت کی اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کروا دیا۔ ترغت کی بیوی اسلحان خاتون تھی۔
اسلحہ خان خاتون کے بھائی اور والد کی وفات کے بعد وہ قبیلے کی سردار بن گئی، لیکن اندرونی اور بیرونی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ارطغرل نے، جو کہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، ترگت کو اس قبیلے کا سردار بنا دیا۔ بازنطینیوں سے جنگ کے دوران اسلحہ خان خاتون اپنے والد اور بھائی کی موت کا انتقام لینے کے لیے کونیا چلی گئی، جہاں پر وہ امیر سعادتدین کوپیک کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اسلحہ خان سے ترگت کو والہانہ محبت تھی۔ اس کی شہادت کے بعد ترگت نے پھر شادی نہیں کی اور ارطغرل کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے خلاف جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، تاکہ ہم اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک باوقت پہنچا سکیں۔